کبھی 1 روپے کے لیے کسی سرکاری دربار میں نہیں گئے ہیں، وہ 1 روپے لینے کے لیے بھی نہ کسی سے ملے ہیں. جب ملے ان کو تبلیغ کرنے کے لیے ملے. وہ مبلغ ہیں، دائی ہیں. اور یہ جتنے لوگ اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، خود ان کا ذرا سا بھی کام ہونا تو پھر دیکھو یہ کیسے درباری بنتے ہیں. یہ جس کو باپ سے دولت ملی ہے اس کو بھی چین سے نہیں جینے دیتے. باقی کوئی اعتراض ہے کرو. ہاں کچھ یہ ضرور ہے کہ ایسے مشہور لوگوں کو بعض دفعہ کچھ دائیں بائیں لوگ کیش کرا رہے ہوتے ہیں. دائیں بائیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے نام کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ٹھیک کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے دائیں بائیں کوئی بھی ہوگا وہ بھی 100% ٹھیک ہی ہوگا. بہت ہم نے بھی اپنے ساتھ دیکھا ہے. ہم تو اتنے بڑے آدمی ہیں نہیں، لیکن ہمارے نام کے منجن لوگ بیچ رہے ہوتے ہیں. ہمارے نام پہ کیا کیا 2 نمبریاں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن مولانا کو ہم ذاتی طور پہ جانتے ہیں، سخاوت کا دریا ہیں، غریبوں کے لیے، مساکین کے لیے. اخلاق ان کے دیکھو یار، اتنا حوصلہ، اتنی برداشت میرے اندر تو نہیں ہے. صحیح بتا دو. عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں تو، لیکن طنز دیکھو. ہر دوسرا آدمی مالداروں سے ملتے ہیں، غریبوں سے نہیں ملتے. تم نے ملتے ہوئے دیکھا ہے ان کو؟ غریبوں سے ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ ان کی ویڈیوز آ جاتی ہیں جب دولت مندوں سے مل رہے ہوتے ہیں. ٹماٹر والے سے ملتے ہیں تو کوئی ویڈیو نہیں بنا رہا ہوتا، کیونکہ پروگراموں میں ویڈیوز بنتی ہے نا، ہر جگہ تھوڑی ویڈیو بنتی ہے. ہیجڑوں پہ محنت کریں تو یہ ان کا حوصلہ ہے. کہتے ہیں دیکھو ہیجڑوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. یار تم جاؤ 2-4 منٹ کسی ہیجڑے کے ساتھ بیٹھ کے تبلیغ کرو، اس کو تمہیں اندازہ ہو جائے گا. تو بس کر دو منفی باتیں پھیلانا، بس کر دو. اور پتہ ہے یہ منفیت بار بار وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی برا، وہ بھی ایسا، سب خراب ہیں، یہ صحیح ہیں 4-6 آدمی بس دنیا میں جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں نیچے. منفی سوچتے رہنے سے نا انسان ڈپریشن کا ڈبہ بنتا ہے اور تھوڑے دنوں میں اپنی موت خود ہی مر جاتا ہے. مثبت سوچنا سیکھو، پازیٹیو سوچنا سیکھو. سمجھتے ہو؟ وہ انٹرویو لیا نا ان سے پوڈ کاسٹ میں کہ آپ تو سادگی کی تعلیم دیتے ہیں اور خود آپ گاڑیوں میں گھومتے ہیں. تو سلیمان علیہ السلام سادگی کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ جن کا ہم واقعہ سن رہے ہیں. اور ایسا عرش رکھا ہوا تھا، آگے آ رہا ہے، ایسا تخت، لگژری تخت تھا کہ آپ کی سوچ جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے سلیمان علیہ السلام کا تخت شروع ہوتا ہے. تو دولت رکھنا سادگی کے خلاف نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب کہنے لگے MTJ کی پروڈکٹ کی قیمتیں دیکھو تو ہوش اڑے جاتے ہیں. تو مت خریدو نا، ساتھ والی غریب والی دکان سے خرید لو. بہت زیادہ قیمت پہ بیچنے تو مت خریدو بھائی. اور وہ کون سا دکان پہ بیٹھ کے بیچ رہے ہیں؟ تو نیچے لوگ ان کا بزنس سنبھالا ہوا ہے، نام ان کا استعمال ہو رہا ہے. اور اگر بیچ رہے ہیں ڈبل ٹرپل کر کے بیچ رہے ہیں تو آپ مت خریدو نا. آپ کا دماغ خراب ہے، وہیں سے لوگے آپ. انہوں نے کہا ہے کہ جو میرے MTJ سے جو خوشبو نہیں خریدے وہ دار اسلام سے خارج ہے. مت خریدو یار، آپ بے وقوف ہو. تو پرسنل لائف میں اس طرح سے، جو میں نہیں کہہ رہا وہ فرشتے ہیں ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، کوئی علمی لحاظ سے کسی پر کوئی اشکال ہو تو مہذب طریقے سے کیا جا سکتا ہے، وہ ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کے پیغمبر کے علاوہ کوئی بھی غلطی صفات نہیں ہے. حضرت مولانا طاری جمیل صاحب ہم ان کی خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. ان سے اللہ نے جو ہدایت کا کام لیا اس کا 10واں حصہ بھی ہم نہیں کر سکے. بہت بڑے بزرگ ہیں، لیکن کوئی کتنا بھی بڑا عالم ہو اس سے مسٹیک ہو سکتی ہے. حضرت سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے ایک بھری محفل میں یہ بتایا کہ گاؤں میں ایک عورت کے 10 بچے تھے، تو میں نے اس عورت کو مشورہ دیا کہ آپریشن کر لو. چونکہ یہ ایک نجی مجلس میں بات ہوتی تو پھر تو میری کیا اوقات ان کے سامنے کہ میں ان کو غلطی پر تنبیہ کروں، میری تو کوئی اوقات نہیں ہے. لیکن چونکہ ایک بھری محفل میں بات ہوئی ہے اور ان کی ایک بڑی ویلیو ہے، اہمیت ہے، بہت سے لوگ ان کے اس تبصرے سے، بہت سی عورتیں وہ مس گائیڈ ہو سکتی ہیں اور وہ آپریشن کرا سکتی ہیں کہ بچہ آئندہ نہ ہو. تو حضرت سے یہ خطا ہوئی ہے اور ہر آدمی سے ہو سکتی ہے خطا. ہمیں بات وہ لینی ہے جو اللہ اس کے رسول کی ہے. بات آئیے سمجھنے. 10 بچے بھی ہو جائیں، 20 بھی ہو جائیں، عورت آپریشن، حضرت نے جو یہ ان کو مشورہ دیا نا اس گاؤں کی عورت کو، یہ غلط مشورہ دیا. غلطی ہوتی ہے، مجھ سے بھی ہوتی ہے، میں بڑی بڑی مسٹیک کرتا ہوں اور ہم سے تو زیادہ ہوتی ہے، ان سے کم ہوتی ہے. لیکن یہ بہت بڑی مسٹیک ہوئی ہے حضرت سے، کیونکہ ہر ایک سے ہو سکتی ہے. لیکن یہ غلط ہے، حرام ہے. 10 کیا 15 بچے بھی ہو جائیں، آپ حمل روکنے کے لیے آپریشن نہیں کر سکتے، نہ مرد نسبندی کر سکتا ہے. اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اس کے جسم میں کانٹ چھانٹ کی اجازت نہیں دی ہے. خودکشی کیوں حرام ہے؟ آپ اپنے آپ کو مار نہیں سکتے. آنکھ پھوڑنا جائز ہے اپنی، کیونکہ آنکھ میں دیکھنے کی طاقت ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم کر دیں. کانوں میں اللہ نے سننے کی طاقت رکھی، آپ کان کی خودکشی نہیں کرا سکتے. یعنی جیسے اپنے آپ کو نہیں مار سکتے تو کسی عضو کو بھی نہیں مار سکتے آپ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اسی طرح یاد رکھو، عورت میں جو اللہ نے قوت تولید رکھی ہے، کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ یہ سرے سے قوت ہی ختم ہو جائے، تو عورت نے اپنے اس عضو کو ناکارہ بنا دیا. جیسے آنکھ کو اندھا بننا جائز نہیں آپ کے لیے، ناک کاٹنا، کان کاٹنا جائز نہیں، تو اسی طرح عورت کے لیے قوت تولید ختم کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ قرآن کے بالکل خلاف ہے.
قرآن میں آتا ہے کہ شیطان نے یہ کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا فلا یغیرن خلق اللہ، اللہ یہ اتنے باغی ہو جائیں گے کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو تبدیل کرنے شروع کر دیں گے. یہ تو نے جو جس ڈیزائن میں پیدا کیا ہوگا نا اس تخلیق کو کیا کر دیں گے یہ. تو عورت میں اللہ نے تولید کی صلاحیت رکھی ہے. عورت وقتی طور پر حمل روکنے کی تدبیر اختیار کر سکتی ہے کسی ضرورت سے، جیسے صحابہ بھی کرتے تھے، لیکن قوت تولید کو کسی قیمت پہ ختم نہیں کر سکتی. یہ پھر اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق کو کیا ہے، اور یہ سب کے نزدیک حرام. دیوبندی بھی علماء بھی حرام کہتے ہیں. جتنی رکعتیں کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن ہے اتنی کھڑے ہو کر پڑھ لیں، جو کھڑے ہو کر پڑھنا ممکن نہیں ہے وہ بیٹھ کے پڑھ لیں، نماز ادا ہو جائے گی. ایسے بھی ٹھیک ہے، اگر شروع میں کھڑے ہونا ممکن نہیں تھا بیٹھ کے پڑھ لی، اگلی رکعت میں ہمت ہو گئی تو اگلی میں کھڑے ہو جائیں، ہر طرح سے ٹھیک ہے. کچھ عرصے سے تلاوت دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں روانی کے ساتھ، کچھ الفاظ کی ادائیگی زبان سے نہیں ہوتی، متعدد دفعہ زور لگا کر تکلف کے ساتھ تلاوت کرنا پڑتا ہے. نہ زور لگایا کرو، اس سے دماغ، گلا بعد میں خراب ہوگا، دماغ پہلے خراب ہوگا، وہمی بن جاتا ہے آدمی. نارملی بس روانی سے پڑھیں، اور اگر قرآن پڑھنا نہیں آتا کسی قاری سے سیکھنا شروع کر دیں اور پڑھتے رہیں، بس زور وور زیادہ نہ لگایا کریں، وہمی ہو جاتے ہیں. میں نے بہت لوگوں کو پاگل ہوتے ہوئے دیکھا ہے، ایسے پاگل ہوئے ہیں کہ پھر ٹھیک ہی نہیں ہوئے، وہ صحتیں بھی برباد ہو گئی ڈپریشن میں جا کے. تو اس لیے کسی بھی چیز کو اس طرح سے اپنے اوپر مسلط نہ کیا کرو. مفتی صاحب آپ کے لطیفوں اور قصوں کی کثرت، گستاخ سیاست دانوں کی بیجا تعریفیں اور قرآن والی غلطی پر کھل کر ندامت اور اعتراف نہ کرنا، ان چند باتوں پر عارفی نامہ کو آپ سے شدید بدگمانی ہے. آپ اعتراف یا وضاحت کچھ تو کریں. اچھا، ورنہ نور العارفین صاحب اپنا دم توڑ جائیں گے. توڑ دیں بھائی، نور العارفین صاحب جو بھی ہیں، جو توڑ سکتے ہیں توڑ دیں. کون سے گستاخ سیاست دان کی میں نے حمایت کی ہے بھائی؟ اور پہلی جملہ کیا تھا؟ قصوں اور کہانیاں. تو جو بھی قصے کہانی ہوتے ہیں کوئی سبق کے لیے ہوتے ہیں، بلا وجہ کوئی شو تو نہیں ہو رہا ہوتا یہاں پہ. پورا 1-1.5 گھنٹے کا بیان ہوتا ہے، اس میں چند لطیفے آ جاتے ہیں جو کوئی موٹیویشن کے لیے ہوتے ہیں، وہ تو اچھا ہے، اس سے فائدہ ہوتا ہے لوگوں کو. اور باقی جو بات ہے وہ قصے کیوں دوبارہ چھیڑ رہے ہیں؟ اس پہ پوری وضاحت دی، میں 1 گھنٹے کا کلپ بھی ریکارڈ کروا دیا میں نے، اور اس پہ پوری وضاحت دے دی، تو ختم ہو گئی بات. پھر بھی کسی کو چھیڑنا ہے تو چھیڑ دے. ابھی کوئی مولوی صاحب میرے خلاف کفر کے فتوے دے رہے ہیں ہر جمعے کو، کہ یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. ہر پھر اگلے دن بیان ہوگا، اگلے جمعے میں پھر بیان، یہ کافر ہو گیا، اس کے پیچھے جو نماز پڑھے وہ بھی کافر ہو گیا. قریب میں ہی ہیں، ہماری کمیٹی والے پہنچ گئے اس کے پاس تفتیش کے لیے. یہ نہیں کہ اس کو منع کرنے، کمیٹی کے بعض لوگ منع کرنے نہیں، پوچھنے کے لیے کہ واقعی ہمارے امام سب کافر ہو گئے. مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کمیٹی کے چند جو 2-4 لوگ پہنچے تھے، سب نہیں. میں نے کہا تم کیوں اس کے پاس جا رہے ہو نالائقو؟ کہہ رہے نہیں وہ بھی مفتی ہے. میں نے کہا بھائی وہ روحانی عامل ہے، وہ بنیان سونگتا ہے عورتوں کے، حقیقت ہے. وہ مفتی کہاں سے ہو گیا؟ اب اس کو تکلیف مجھ سے یہ نہیں ہے کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا، اس کو تکلیف ہے کہ میں عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، تو اس کو تو موقع چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگانے کا. اور میں نے کہا دوسری بات، اگر تم نے اس کے فتوے کو ماننا ہے تو تم سب کا نکاح تو ٹوٹ گیا. پھر وہ تو یہ کہہ رہا ہے جو اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اس کا نکاح ٹوٹ گیا. میں نے کہا رنڈوے ہو اس وقت، تو تم لوگ رنڈوے ہو. تو فتنہ فساد الگ چیز ہے، اصلاح الگ چیز ہے. تو سوسائٹی میں اصلاح کی کوشش کیا کرو، فساد کی کوشش مت کیا کرو. اگر کوئی کسی کو قتل کرے، باقی جو گستاخ سیاست دانوں کی حمایت، تو بتاؤ نا کون گستاخ سیاست دان ہے جس کی میں نے حمایت کی ہے؟ اگر کوئی کسی اور گستاخ کے فتوے لگانے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے، یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ تھوڑی کہ کوئی بھی کسی کو جب چاہے گستاخ کہہ دے. اس کا معیار کیا ہے؟ کیا پاکستان میں بے گناہ لوگوں کے قتل نہیں ہوئے اسی بات پہ؟ ابھی تو پھر یہ حساس ٹاپک ہے، میں اس پہ بات کروں گا، ایک ایشو بن جائے گا. ورنہ ہمارے پاس جو رپورٹیں ہیں نا، جو کتنے بے گناہ، میں نے اس پہ بیان بھی کیا تھا کینیڈا جانے سے پہلے، کہ کتنے بے گناہ لوگ ہیں جن پہ گستاخیوں کے الزام لگے، اور وہ کسی نے اپنی دشمنی نکالی. کچھ لوگوں پہ صحیح الزام بھی لگے ہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن بہتوں پہ غلط الزام بھی لگے ہیں، صرف کسی نے اپنی دشمنی نکالی ہے. اور پھر تھانے پہ دباؤ ڈالا، پھر جج پہ دباؤ ڈالا، جج اپنی جان بچانے کے لیے اگلے کو جیل میں بھیج رہا ہے. یہ سب کچھ ہوا نہیں ہے، ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہوا ہے پاکستان میں. بندہ اٹھا کے ادھر مار دیا، کسی نے ادھر اٹھا کے بندہ. بھائی یہ ملک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ
جو جب چاہے اٹھے, جس کو آپ کی ذاتی دشمنی چل رہی ہوتی ہے, آپ نے اس پہ گستاخی کا لگا دیا الزام اور اڑا دیا بندہ, ہیرو بھی بن جاتے ہو پھر آپ. یہ دنیا میں کسی ملک میں اتنی لا قانونیت نہیں ہے جتنی ہمارے یہاں ہے. تو وہ عامل ہے, بنیان سونگتا ہے, تو بیچارے کا کام ہی یہی ہے فتوے لگانا میرے اوپر. ادھر قریب میں ہی ہے, تو چونکہ اس کی ظاہر ہے دکان بند ہو رہی ہے, میں بار بار جب سے میں نے بنیان سونگنے کا کہا ہے نا, وہ تو سونگتا ہے, وہ تو بالکل ہی ٹھا کر کے جا کے لگ رہی ہے. حالانکہ میں نے اس کا نام تھوڑی لیا, میں نے یہ تھوڑی کہا کہ وہ ایسا ہے, میں نے تو ویسے ہی کہا ہے کہ جو بھی عورتوں کے بنیان سونگتے ہیں. تو وہ فوراً کہتا ہے وہ تو میں سونگتا ہوں. دھوبی کو آپ اپنا بنیان دو نا میلا, اور کو تو اس کو سونگ, تاکہ پتہ چلے کتنا گندا ہے, تاکہ صرف اس حساب سے ڈالے. وہ سونگے گا کبھی بھی نہیں. ہوگا تیرا بنیان ہے, میں کیوں سونگوں, ڈائریکٹ مشین میں ڈالوں گا میں اس کو. لیکن یہ عامل لوگ, ان کو شرم نہیں آتی دوسروں کے بنیان سونگتے ہوئے. انسان اپنی بدبو برداشت کرتا ہے. دیکھو آپ واش روم میں 1 گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے انسان, حالانکہ بدبو آ رہی ہوتی ہے. لوگ دروازے بجا کے تھک جاتے ہیں, نہیں نکلتا. اپنی بدبو سے کسی کو نفرت نہیں ہوتی, لیکن کوئی اور واش روم سے آئے ہو, آپ جیسے ہی جاؤ گے کیسے ناک پکڑ کے گھوم رہا ہوتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہے بھائی, اپنا بنیان برداشت ہو جاتا ہے, دوسرے کا بنیان برداشت نہیں ہوتا. یہ عاملوں کا ظرف ہے, دوسروں کا بنیان سونگتے ہیں وہ. ہاں, اگر کوئی کسی کو قتل کر دے اور پھر مقتول کے بھائیوں سے کہے کہ یہ نصیب میں لکھا ہوا تھا کہ اس کو میں ماروں گا, تو اس کا کیا جواب ہے؟ بہت آسان جواب ہے. آپ اس کو قتل کر دیں, بولیں تیرے نصیب میں بھی یہ لکھا ہوا. بہترین. کیا خیال؟ زمین میری تم کاش کرو, نفع آدھا میرا آدھا تیرا. یا زمین میری تم کاش کرو, میرے لیے سال میں اتنا پیسہ دے دو. اس مسئلے کی وضاحت کریں. ڈاکٹر اسرار احمد نے کہا کہ حرام مطلق ہے. گاؤں دیہاتوں میں تو سب اسی طرح زمین دیتے ہیں. ڈاکٹر اسرار احمد بہت اچھے بڑے اسلامک اسکالر تھے, لیکن یہ مسئلے میں بہت بڑی غلطی کی ہے. صحابہ سے اس کا جواز ملتا ہے, حدیثوں سے بھی اس کا جواز ملتا ہے. انہوں نے اس کو سود کہا ہے, سود کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. بھائی زمین آپ کی, آپ کرائے پہ دے دیں اگلے کو, تو اس میں کرائے پر اجارہ تو شرعاً سب کے نزدیک جائز ہے, اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. اسی طرح صحابہ کے دور میں مزارعات کا رواج تھا کہ جس کی زمین ہے اس کو اپنے کسان کو دے دی, اور کسان کو یہ کہا کہ بھائی تو محنت کر, جو پیداوار ہوگی اتنے % میری اتنے % تیری. اب اس پہ بعض لوگوں کو اشکال ہوتا ہے کہ زمیندار تو بیٹھ کے کھا رہا ہے. بیٹھ کے نہیں کھا رہا, اس کی زمین استعمال ہو رہی ہے. کسی کا پیسہ استعمال ہوتا ہے, کسی کی محنت ہوتی ہے. جو غریب آدمی ہے وہ محنت کرتا ہے, جو پیسے والا آدمی بیٹھ کے کھاتا ہے. تو یہ تو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. اگر پیسے والے نے بھی بیٹھے بغیر کھانا تھا تو پیسے کا فائدہ کیا ہوا اس کا؟ کیا خیال ہے بھائی؟ آدمی پیسہ کماتا ہے. دیکھو ہم کتنے لوگوں کو جانتے ہیں, ساری زندگی محنت کر کے پیسہ کمایا, دکانیں بنائی, اب کہیں گے یار ہم نے بڑی محنت کر لی, اب ہم دکانیں کرائے پہ دے کے بیٹھ کے کھائیں گے. تو یہاں بھی اشکال ہوگا, یار تم دکان دے دی, اگلا دکان سے بزنس کر رہا ہے, محنت وہ کر رہا ہے, شٹر وہ بند کر رہا ہے, تالا وہ ڈال رہا ہے, ساری چیزوں کی حفاظت وہ کر رہا ہے, تم یہاں بیٹھ کے کھا رہے ہو. تو اس کو سود کہا جا سکتا ہے؟ تو جیسے دکان رینٹ پہ دے کے لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں, تو ایسے ہی زمین بھی رینٹ پہ دے کے بیٹھ کے کھانے میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں ایک چیز ناجائز ہے اس میں جو حدیث میں ممانعت ہے, وہ یہ ہے کہ جب زمیندار زمین کسان کو دے گا تو, اور کسان کو یہ کہا کہ پوری زمین پہ تم نے ٹماٹر اگانے مثلاً, تو یہ جائز نہیں ہے کہ یہ والے ٹکڑے سے جو پیداوار ہوگی یہ تمہاری ہوگی, باقی ساری کس کی ہوگی؟ میری. کیونکہ اس بات کا امکان ہے کہ اس ٹکڑے میں پیداوار ہی نہ ہو, یا اس میں کم ہو, یا اس میں بہت زیادہ ہو جائے. تو جتنی زمین دی ہے اس پوری میں شرکت کرنی پڑے گی. بھائی ٹوٹل جتنی پیداوار ہوگی اس میں اتنے % میرا, اتنے % تمہارا, تاکہ پیداوار کم ہو تو دونوں کے پروفٹ میں کمی ہو, پیداوار زیادہ ہو تو دونوں کے پروفٹ میں اضافہ ہو. سرمایہ دار کیا کرتا ہے؟ اضافہ سارا خود, اور اس کو اسپیسیفک ایک چیز پکڑا دی. نا 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 نا, یہ اس مزدور پہ ظلم ہے. بھائی اگر پیداوار زیادہ ہوگی تو اس کا حصہ بھی زیادہ ہو جائے گا, پیداوار کم ہوگی تو اس کا حصہ اگر کم ہوگا تو تمہارا حصہ بھی کم ہو جائے گا. جیسے مشارکت اور مضاربت میں ہوتا ہے, آپ نے پیسہ لگایا تو نفع نقصان پہ ہوتا ہے. بھائی پروفٹ بڑھے گا تو اس کا بھی مارجن آف پروفٹ بڑھ جائے گا, تو پرسنٹیج کے حساب سے یہی فائدہ ہوتا ہے.
تو زمین مزارعات پہ دینا بھی جائز ہے, یعنی کہ ایک کی زمین ہو اور دوسرے کی محنت ہو اور پیداوار کو وہ لوگ پرسنٹیج کے حساب سے شرکت کر لیں. اور کرائے پہ دینا بھی شرعاً جائز ہے کہ آپ نے زمین دے دی, بھائی مجھے کرایہ چاہیے اس کا, جیسے مکان کرائے پہ دیتے ہو آپ. امریکہ میں موجود اور وہیں کی نیشنلٹی کا حامل ایک نوجوان جو جسمانی طور پر خاصا مضبوط اور ذہنی طور پر معذور ہے, اس کے والدین اس کی شادی پاکستان میں موجود ایک لڑکی سے جو خود بھی تھوڑی سی ایب نارمل ہے اور اپنی سوتیلی ماں کے زیر کفالت ہے, اس سے کرنا چاہ رہے ہیں. کیا کوئی غلط بات تو نہیں ہے؟ کیونکہ لڑکے کو شادی یا طلاق کے مسئلے پر دیگر دنیاوی معاملات میں کچھ نہیں پتہ, جو اس کے والدین کو بتا دیتے وہی کرتا ہے. آپ سے رہنمائی کا طالب ہوں کہ لڑکے کے نانا نے مجھ سے کہا ہے کہ آپ سے رہنمائی حاصل کروں. دیکھیں, پاگلوں کی شادی بھی فقہاء نے یہ بھی اس کے بھی حکام لکھے ہیں, کیونکہ شادی انسان کی جسمانی ضرورت ہے. بعض لوگ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہوتا لیکن اس میں سیکشول ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں, تو شرعاً ان کی شادی بھی جائز ہے اسلام میں. لیکن ان کی جب شادی کی جائے گی تو سامنے والے کو بتا کے کی جائے گی. دھوکہ دے کے کی تو عورت کو ڈیورس کا حق, یعنی نکاح کے ختم کرنے کا حق حاصل ہوگا. تو بتا کے کی جائے گی, بھائی ہمارا یہ بچہ تھوڑا سا پاگل ہے, جتنا ہے اتنا بتا دیں, تھوڑا ہے تو تھوڑا بتا دیں, زیادہ ہے تو زیادہ بتا دیں. تو ظاہر ہے سامنے والے رشتہ نہیں کریں گے. ہاں اگر سامنے والوں میں کوئی معذوری ہے, وہ بھی معذور بچی ہے, تو ان کو پتہ ہے کہ بار ہماری بچی کے لیے کوئی رشتہ آئے گا نہیں, تو ہو سکتا ہے وہ کر دیں. تو یہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ سے, دونوں کے ولی کی اجازت سے شرعاً جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. تو پھر دونوں کی نگرانی ماں باپ ہی کریں گے, ظاہر ہے, کیونکہ ان کو ایسے تو نہیں چھوڑا جا سکتا. دونوں پاگل ہیں, دو پاگل ایک جگہ جمع ہو جائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ تو بہرحال شریعت میں یہ جائز ہے, بشرطے کہ دونوں کے ولی اس پہ راضی ہیں, پھر جائز ہے. نکاح میں اللہ نے بہت وسعت دی ہے. ہمارے سیکولر لبرل لوگ تو نہیں مانتے نا, کیونکہ تو زنا کے قائل ہیں. میرے جاننے والوں میں ایک شادی ایسے ہوئی ہے کہ لڑکا معذور ہے, لڑکا ڈسیبل ہے, ذہنی طور پہ تھوڑا معذور ہے, تھوڑا نہیں کافی زیادہ معذور ہے, لیکن لڑکے والے ہیں کروڑ پتی, ارب پتی. اب جو لڑکی ہے وہ طلاق یافتہ بھی ہے, انتہائی درجے کی غریب بھی ہے. تو اس لڑکی نے خود ہی اس معذور سے شادی کی ہے. کیوں کی ہے شادی؟ میرے پاس یہ کیس آیا تھا. لڑکے کی ماں نے کہا ہمارا بیٹا معذور ہے لیکن ہم نے شادی کرنی ہے کیونکہ اس میں ڈیزائرز ہیں, بالغ ہو گیا, پتہ چل جاتا ہے نا ماں باپ کو, بھائی اس میں خواہش بہت زیادہ ہے, تو اب ہم کہاں شادی کریں؟ میں نے کہا جو راضی ہو جائے اس سے کر دیں, جو راضی ہو جائے, دھوکہ نہ دیں کسی کو, اور لڑکی کو بھی دھوکہ نہ دیا جائے. ایسا نہ ہو کہ باپ پہنا دے کہ بھی چلو. تو ان کے لیے ایک رشتہ آیا کہ انتہائی غریب لڑکی, طلاق یافتہ بھی, تو صورت کی بھی کوئی اچھی نہیں تھی. تو اس لڑکی کے ماں باپ, اس لڑکی والے اپنی بیٹی کو لے کے گھوم رہے ہیں, کوئی ان کو صحیح آدمی مل نہیں نا شادی کے لیے. تو لڑکی سمجھدار ہے, طلاق یافتہ ہے, بچے بھی ہیں اس کے, تو لڑکی راضی ہو گئی. کیوں راضی ہوئی؟ بھائی میں انتہائی غریب گھرانے کی ہوں, تو مجھے میرا شوہر تو نہیں پالے گا لیکن ساس سسر مجھے, وہ تو مجھے گھر میں اتنے بڑے بنگلے میں ٹھکانہ مل جائے گا, تو کوئی بات نہیں, میں شوہر کو سنبھال لوں گی, کوئی بات نہیں, لیکن مجھے ایک ٹھکانہ مل جائے گا. تو لڑکی کے ماں باپ نے بھی سوچا ہماری بیٹی گھر گھر دھکے کھاتی پھر رہی ہے, کبھی اس کے گھر ملازمت, عزت بھی محفوظ نہیں ہے. تو اسلام نے بہترین حل دیا ہے, بھائی اگر آپ کو کوئی رشتہ ایسا لگتا ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کے لیے بہتر ہے تو آپ کر دیں شادی اس کی. تو انہوں نے شادی کر دی, وہ خوش ہے الحمدللہ, کیونکہ اس کو ایک بڑا گھر مل گیا, اچھا خاندان مل گیا. تو اور اس لڑکی سے کوئی بھی نارمل آدمی شادی کے لیے تیار نہیں تھا. تو جہاں دھوکہ ہوگا وہاں جائز نہیں ہے, جہاں دھوکہ نہ ہو وہاں دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, جب وہ دونوں خوش ہیں تو کسی تیسرے کو کباب میں ہڈی بننے کی کیا ضرورت. ممکن ہے کوئی سیکولر لبرل لوگ بولیں لو ایک اچھی بڑی لڑکی معذور کے حوالے کر دی, بھائی وہ لڑکی خوش ہے اس پہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ویسے ہی گھروں میں جا کے معذوروں کی خدمت کر کے پیسے کما رہی ہوں. یعنی میں اپنے شوہر معذور کی خدمت کر کے پیسے کما لوں, اچھا نہیں ہے کیا؟ مجھے وراثت بھی ملے گی, مجھے اولاد معذور نہیں ہوتی. بعض دفعہ شوہر کوئی ڈسیبل ہوتا ہے تو ڈاکٹر کہہ دیتے ہیں کہ اولاد میں یہ بیماری نہیں آئے گی, تو مجھے اولاد مل جائے گی, مجھے ایک اچھا سسرال مل گیا. تو ہر ایک کو ساری نعمتیں نہیں ملتی, کچھ چیزوں سے بعض دفعہ دستبردار ہونا پڑتا ہے. تو میرے پاس آیا کیس, میں نے کہا بھائی جب لڑکی بھی خوش ہے,
اور آپ لوگ بھی اس لڑکی کو ایکسیپٹ کر رہے ہو تو لڑکی کی بھی عیش ہیں, مزے ہیں بھائی, ورنہ وہ مجھے پتا تھا وہ بیچاری گھر کے دھکے کھا رہی تھی. ہمارے لبرل لوگوں کے پاس تو یہی ہے کہ بس اس کو کہیں ماسی بنا دو, اور کوئی حل ان بیچاروں کے پاس نہیں. ان کے لیے تو نہ تعلیم کے پیسے ان کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر تعلیم حاصل کر بھی لے تو ڈیزائرز تو لڑکی میں بھی ہے نا, خالی تعلیمی ہر چیز کا علاج تھوڑی ہے, خواہشات تو اس میں بھی ہیں. تو زنا کی طرف جائے گی, پبلک پراپرٹی بنے گی وہ. تو اسلام نے حل بتایا کہ بھائی لڑکی اور اس کے ولی اگر راضی ہوں تو پھر نکاح ہو سکتا ہے. اس میں کچھ, ہاں اس میں لڑکی کے ولی کے ذمے ہے کہ وہ بیٹی کا فائدہ دیکھ کے کرے کہ اس کے نقصانات کم ہیں, اس کے نکاح کے فائدے زیادہ ہیں تو کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ نقصانات زیادہ ہیں فائدے کم ہیں, مثال کے طور پر بعض دیوانے ایسے ہوتے ہیں مارتے ہیں پیٹتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں, او منہ توڑ دیں گے, تو پھر جائز نہیں ہے کرنا. بھائی بعض پاگل ایسے ہوتے ہیں, وہ بیچارہ معذور ہے ذہنی, لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ مارتا پیٹتا ہو. بعض ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں وہ گلے دبا دیتے ہیں. تو پھر یہ نہیں ہے کہ چونکہ پیسہ ملے گا تو بیٹی ہو, پیسہ ملے گا بچے کی تو پیسہ ملے گا نا, ٹوٹ ٹاٹ کے برابر کر کے رکھ دے گا تھوڑے دنوں میں. تو معذور میں بھی فرق ہوتا ہے نا. مفتی صاحب موت کی فضیلت کیا ہے؟ موت کی کوئی فضیلت نہیں ہے بھائی. اللہ کی راہ میں موت کی فضیلت بہت ہے, شہادت جسے کہتے ہیں وہ تو فضیلت ہی فضیلت ہے. باقی مرنے کی کوئی خاص فضیلت ابھی تک رپورٹ آئی نہیں ہے سامنے. اچھی موت کی فضیلت ہے, نیک اعمال پہ موت. سعید انور کے بارے میں حضرت طارق جمیل صاحب کی ایک ویڈیو میں کہا کہ وہ, ابے کیا پاگل آدمی, سعید انور صاحب بڑے نیک آدمی, کتنے ایسی فضول بات کی کسی. مفتی سے میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میری بہن کے شوہر پاکستان سے باہر ہیں اور وہ باہر کام کرتے ہیں اور بہت غصے کے تیز ہیں, کیونکہ ظاہر ہے آپ کی بہن کے شوہر ہیں وہ. میری بہن کو شک ہے کہ ان پر کسی نے جادو کر لیا اور میری بہن ان کے پاس جانا چاہتی ہے, اس مسئلے میں وہ کیا کرے؟ کوئی جادو وادو نہیں کیا. جو غصے کے تیز ہوتے ہیں وہ ویسے ہی پاگل ہوتے ہیں. سوسائٹی میں غصے کا تیز آدمی کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتا, نہ وہ گھر چلا سکتا ہے, نہ وہ دوستیاں نبھا سکتا ہے, نہ وہ کسٹمر. دیکھو ایئر ہوسٹس سے عبرت حاصل کیا کرو, پیسوں کی خاطر کتنا برداشت کرتی ہے یار. جہاز میں اتنی لمبی لمبی فلائٹوں میں جاب کرنا خدا کی قسم آسان کام. میں کہتا ہوں کنڈکٹر کی جاب آسان ہے ایئر ہوسٹس سے. لوگ مرتے ہیں کہ لڑکیاں مرتی ہیں ایئر ہوسٹس بنے, کنڈکٹر ہر اڈے پہ اتر جاتا ہے نیچے, ٹھیک ہے نا, تھوڑی دیر میں, اور چلو مولوی صاحب صوفی صاحب دھکے بھی دیتا ہے لوگوں کو, چلو آگے. آپ نے تمیز سے بات نہیں کی نا, تھوڑی دیر برداشت کرے گا, اس کے بعد اسی اسٹائل میں بھر کے گالی بھی پارسل کر دے گا. آپ دھکا دے کے نیچے بھی اتار دے گا آپ کو. آگے بیٹھا ہوگا گٹکا کھا رہا ہوگا, پان کھا رہا ہوگا. ایئر ہوسٹس کی جاب شروع میں دیکھنے میں لگتی ہے کہ یار دیکھو جہاز میں کتنا صاف ستھرا لباس پہن کے جا رہی ہے. بھائی آپ ایک سال 2 سال جہازوں میں سفر, حدیث میں آتا ہے سفر و سقر, سفر جو ہے یہ سقر ہے, سقر جہنم کو بولتے ہیں, یعنی ٹینشن ہے سفر. اور جہاز کا سفر تو بہت بڑی ٹینشن ہے, کیونکہ ایک ہی روٹین ہے نا آپ کی. کنڈکٹر کی ایک جیسی روٹین نہیں ہوتی, یہاں سے نکل رہا ہے ادھر سے, جتنی بھی بس بھری ہوئی ہو ادھر سے گھسے گا آگے سے نکل بھی آئے گا. وہ یہ بھی ایک بھی انجوائے کرتا ہے نا وہ لائف کو. یہاں سے گھسا, سب سے کرائے لے کے, اس کی جیب کبھی نہیں کٹتی, سب کی کٹے گی جیب, کنڈکٹر کی نہیں کٹے گی. یہاں سے گھسا ادھر سے نکل آیا. تو خیر وہ بھی ٹینشن والی جاب ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ کنڈکٹر کی جاب ہلکی ہے, لیکن ایئر ہوسٹس کی جاب بہت مشکل جاب ہے. تو ہواؤں میں رہنا, اتنا ٹائم جہازوں میں, اتنے گھنٹے گزارنا روز آنا ڈیلی بیسس, اور پھر لوگوں سے حسن اخلاق سے بات کرنا. لوگ کیسے کیسے تنگ کرتے ہیں, بار بار پانی منگوا رہے ہیں, بار بار چائے منگوا رہے ہیں, کوئی واش روم اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی بیچ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے راستہ روک کے نا, ایسے صوفی بھی دیکھے ہم نے. اب ایک پائلٹ نے مجھے, جو بڑے دیندار تھے, انہوں نے مجھے بتایا, کہتے بڑے داڑھی والے نمازی ہیں, کل ہی کی بات ہے, کل وہ پائلٹ ملے مجھ سے. میں نے ان سے جہاز میں نماز کا پوچھا, میں نے کہا آپ تو خود نمازی ہیں, آپ PIA میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, تو جہاز میں نماز پڑھنا میں کوئی جہاز کو خطرہ تو نہیں ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو راستے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں یہ بہت سخت خطرناک ہے, کیونکہ جہاز میں ذرا سا بھی حادثہ ذرا سا ہوا نا تو وہ ذرا سا نہیں ہوتا, سیکنڈوں کے اندر اس کو حل کرنا پڑتا ہے.
سیکنڈوں کی خطا جہاز میں جہاز کو تباہ کر دینا, سب لوگوں کی جان جائے گی. تو انہوں نے کہا میں جب پائلٹ تھا تو میں کبھی کسی کو راستے میں نماز نہیں پڑھنے دیتا تھا, کیونکہ کچھ بھی ہو گیا پیچھے لوگ. اچھا, جہاز کا ایک اصول یہ ہے کہ پبلک کو بتایا کچھ نہیں جاتا جہاز میں کہ کوئی فنی خرابی ہو گئی ہے. ایئر ہوسٹس کو سکھایا جاتا ہے کہ 100% جہاز نے تباہ بھی ہونا ہے نا, آپ نے مسکرانا ہے, کچھ نہیں, یہ تو نارمل ہے, کچھ بھی نہیں. کیونکہ اگر آپ گھبرا گئی نا, پبلک تو کھڑکیوں سے چھلانگے مارے گی. پبلک بولے گی بیٹا یہ گھبرائی ہے, اس کا مطلب کچھ ہے. کیونکہ جہازوں میں ایسا ہوتا ہے, طوفان آتے رہتے ہیں اوپر نا, تو جہاز میں وائبریشن ہوتی رہتی ہے, ہلتے رہتے ہیں, دائیں بائیں ہوتے رہتے ہیں, بہت ہوتا ہے جہازوں میں. تو اس میں جہاز کا جو عملہ ہے اس کو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جتنی بھی, کیونکہ جب ایمرجنسی ہوگی, پبلک اگر بھگدڑ مچ گئی تو پھر تو گئے کام سے. پبلک تو سیٹ بیلٹ باندھ کے بیٹھی رہے آرام سے, شور نہ مچائے. شور مچایا تو ان کے وہ تو آسان خطا ہو جاتے ہیں. تو ان کو تو یہ سکھایا جاتا ہے بھائی جب تباہ ہوگا نا خود ہی پتہ چل جائے گا ان کو کہ کہیں اور پہنچ گئے, ہم فرشتے فرشتے نظر آئیں گے. اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے, ریلیکس. تو اب کل کی بات ہے, ہمارے دوست ہیں پی آئی اے میں 25 سال پائلٹ رہے ہیں, دعوت تھی, بیان بھی تھا, دعوت بھی تھی. انہوں نے بتایا, میں نے نماز کا ان سے پوچھا نا, تو میں چاہتا ہوں تاکہ تحقیق کروں نا کہ واقعی کھڑے ہو کے بیچ میں کیونکہ بیچ میں ہی جگہ ہوتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اتنا ڈینجرس ہے, اتنا ڈینجرس ہے, ذرا سا کوئی خرابی ہو گئی نا جہاز کی دم میں. انہوں نے دم نہیں بولا, میں تو وہ ٹرمینالوجی استعمال نہیں کروں گا نا جو پائلٹوں کی ہوتی ہے. دم میں آگ لگ گئی فرض کرو, تو سیکنڈوں کے اندر عملے کو بھاگنا ہوتا ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا بیچ میں نیت باندھ کے بندہ کھڑا ہوا ہے. تو بہت بڑے مسائل ہوتے ہیں. پھر ایک نمازی نہیں, انہوں نے کہا میں حج کی پرواز لے کے جا رہا تھا, تو میں نے اور کہتے ہیں میں نے تو حادثے دیکھے بھی ہیں نا, وہ تو خود پائے 25 سال جس نے جہاز اڑایا ہوگا, کہہ رہے ہیں ہم نے حادثے فیس کیے ہیں. میں کئی پائلٹوں سے ملا ہوں. بعض دفعہ جہاز میں جو کو پائلٹ ہے وہ بھی گپ شپ کے لیے آ جاتے ہیں کبھی, جو فارغ ہوتے ہیں نا, تو میں ان سے بہت پوچھتا ہوں. میں نے ایسے ایسے واقعات جہازوں کے دیکھے تو میں تو سناتے ہوئے ڈر رہا ہوں کہ لوگ سفر نہ کرنا چھوڑ دیں. ایک پائلٹ نے مجھے بتایا, میں سے سعودی عرب جا رہا تھا, کو پائلٹ تھے وہ, یا کو نہیں ہوں گے, کو ہوں گے بہرحال. تو بیٹھے ہوئے گپ شپ ہو رہی. میں نے کہا آپ اتنے عرصے جہاز اڑا رہے ہیں, کوئی حادثہ؟ انہوں نے کہا میں نے ایک حادثہ دیکھا. ہم نے خیر ہم جہاز اڑا رہے تھے, رشیا جا رہے تھے ہم. انہوں نے کہا رشیا والے نے پی کے اڑاتے ہیں جہاز. تو رشیا میں جہاز میں کبھی بھی جس ٹریک پہ جہاز جا رہا ہوگا, سامنے والا یہ W11 نہیں ہے کہ اسی ٹریک پہ آ رہی ہو, این وقت پہ دائیں بائیں کر لیا. W11 میں تو ایسا ہوتا ہے جا رہے ہیں وہ بھی سامنے آ رہا ہے, کوئی پرابلم کی بات نہیں. این وقت پہ جب پہنچیں گے وہ تھوڑا ادھر ہو جائے گا, یہ تھوڑا ادھر. جہازوں میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اتنی اسپیڈ ہوتی ہے. تو کہتے ہیں وہ کوئی پی کے اڑا ہوگا بیچارہ پائلٹ, بیچارہ تو نہیں کہنا چاہیے اس کمبخت کو. کہہ رہے ہیں جب اتنا قریب پہنچ گیا نا, سامنے سے آ رہا تھا, غلط ٹریک پہ چڑھ گیا تھا, کہ ہمارے اور اس کے درمیان ڈیسیژن یعنی فیصلہ کرنے کا صرف 10 سیکنڈ رہ گئے تھے جب ہمیں پتہ چلا ہے. تو جہازوں میں کچھ ایسے حالات لگے ہوتے ہیں جو آپ کو فوراً الرٹ کر دیتے ہیں. تو جہاز میں جو فوراً اس نے الرٹ کیا, آواز آئی نا کہ رائٹ, اس کا مطلب ہوتا ہے رائٹ پہ ٹرن کر لو, آگے کوئی خطرہ ہے. اور اس پائلٹ کو میسج گیا کہ لیفٹ. کہہ رہے 10 سیکنڈ کے اندر پائلٹ جو ہے نا اس کے اعصاب مضبوط ہونے چاہیے, کیونکہ وہ ابھی جب دیکھا نا آگے سے جہاز آ رہا ہے بھائی, وہ تو پورا اس کو وہ تو ٹکرا جاتا ہے. کہہ رہے 10 سیکنڈ میں فیصلہ کیا ہے, تو فوراً پائلٹ نے اس کو جہاز کو ادھر گھمایا ہے. تو پائلٹ بھی اگر پی کے بیٹھا ہوا ہو, یوں یوں گپے مار رہا ہے, 4 شادیوں کی باتیں کر رہا ہے وہاں بیٹھ کے ہیں بھائی, تو پروگرام تو بڑھ گیا نا پھر. تو 10 سیکنڈ کے اندر کہہ رہے ہیں فوراً جو ہے نا اس نے ایسے کیا, اور وہ والے پائلٹ نے ایسے, تو وہ یہ پکڑو نا, کہہ رہے ہیں دونوں جہاز ایسے گئے, وہ ادھر سے آیا اور یہ یوں گئے. پیچھے پبلک کو کچھ بھی نہیں پتا, پبلک تھوڑا سا یوں ہوئی ہے, کہہ رہے ہیں واہ بھائی بڑا آج انجوائے کر رہے ہیں, بڑا بھائی آج تو یوں کر کے جا رہے ہیں ہم لوگ. تو پبلک کو پیچھے نہیں بتایا جاتا کہ بھائی پروگرام سب کا اڑنے والا تھا. تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایسے گئے ہیں دونوں جہاز, یوں آ رہا ہے یہ ادھر, یہ ادھر, یہ ادھر, تو ایسے گئے ہیں. تو کہہ رہے ہم نے سب نے کلمہ پڑھ لیا تھا کہ آج ہمارا انا للہ ہو گیا. خیر اس پائلٹ کے خلاف کیس ویس ہوا ہوگا جو رشیا کا پائلٹ تھا. تو خلاصہ یہ ہے کہ میں نے کئی پائلٹوں سے ریسرچ کی نماز کے بارے میں. انہوں نے کہا راستے میں کھڑے ہو کر بالکل, انہوں نے کہا میں حاجیوں کو لے کے جا رہا تھا, تو مجھے پتا ہے کوئی ایمرجنسی ہوئی تو بھاگنا پڑتا ہے, سیکنڈوں کے اندر وہ بھاگنا پڑتا ہے نا,
ایک نمازی بھی بیچ میں آ گیا اور آپ بندے پھلانگ کے جا رہے ہو تو گئے کام سے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ حاجی لوگ جا رہے ہیں, حاجیوں کا تو مقصد ہی نماز پڑھنا ہے. کہہ رہے ہیں میں نے بار بار اناؤنسمنٹ کی ہے, بیچ میں راستے میں نماز نہ پڑھیں, آپ سیٹ پہ پڑھ لیں. بعض دفعہ سعودی ایئر لائن پہ تو پیچھے جگہ دی ہوئی ہے. کہہ رہے نہیں حاجی کہاں مانے. انہوں نے بتایا عجیب, ایک خاتون کھڑے ہو کے سیٹ پہ اور قبلہ پچھلی جانب تھا تو اس طرف رخ کر کے نیت باندھی ہوئی انہوں نے نماز پڑھ. وہ اتنا ڈینجرس ہے کیونکہ جہاں کہیں بھی آگے ویکیوم آ گیا نا, ایسے حادثات بہت ہوتے ہیں, سیٹ بیلٹ نہیں ہوتی تو جہاز ایک دم دھڑام سے نیچے ہوتا ہے, کھوپڑی جا کے لگتی ہے چھت پہ. ایسے بہت واقعات ہو چکے ہیں جہازوں میں, سیٹ بیلٹ نہیں باندھی. پہلے بہت میں کہتا تھا یار یہ اتنا زور کیوں لگا رہے ہیں, کوئی یہاں کے اسپیڈ بریکر یا کھڈے تھوڑی آ رہے ہیں. تو پھر میں نے کئی پائلٹوں سے, جہاز میں کام کرنے والے عملوں سے بہت واقعات انہوں نے بولا, پھر انہوں نے پوری کیلکولیشن کے ساتھ بتایا کہ ذرا سا جہاز نیچے ہوا نا یوں تو یہ پبلک کہاں ہوتی ہے اوپر, اور اتنی اسپیڈ سے اوپر لگتی ہے کہ کھوپڑا گیا سر پھٹ جاتا ہے. تو انہوں نے مجھے پھر تو اس کے بعد پھر میں اب کبھی بھی راستے میں نماز نہیں پڑھتا, اگر یا تو کہیں جگہ مل جائے کہیں کنارے پہ یا پھر مجبوری میں سیٹ پہ ہی پڑھتا ہوں نماز. تو وہ واقعہ پتہ نہیں کیا سنا رہا تھا, یہ پورا جہازوں پہ رپورٹ پیش کر دی ہم نے ہے. ہاں تو ایک ٹینشن ہوتی ہے, اسٹریس میں ہوتے ہیں پائلٹ بھی اور جو یہ جو ایئر ہوسٹس کا عملہ ہے نا. ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیسے کیسے لوگ کر رہے ہوتے ہیں نا. ایک صاحب نے بتایا, میں جہاز پائلٹ نے بتایا میں جہاز لے کے جا رہا تھا, تبلیغی اجتماع تھا, سارے تبلیغ والے بیٹھے ہوئے ہیں, ہم کہتے ہیں بنگلہ دیش جا رہے تھے. تو کہہ رہے ہیں بھائی ان کو بول رہا ہوں سیٹ بیلٹ باندھو, وہ سب باری باری نماز پڑھنے کے لیے وضو کرنے کے لیے جا رہے ہیں, دائیں بائیں ہو رہا ہے اور سارے وضو کر کے آ رہے ہیں اور پورا کیچڑ کیچڑ بنا دیا انہوں نے, لگ رہا تھا کسی گدھا گاڑی میں ہم جا رہے ہیں. تو ان کا مقصد تبلیغ کی مخالف, وہ خود تبلیغی تھے, ان کا مقصد یہ تھا کہ بھائی آپ جب کوئی کہیں سفر کرتے ہو تو لا کو تو فالو کرو نا آپ. تو کہتے ہیں ہم خود مسلمان ہیں بھائی, ہم کہتے ہیں میں بھی اجتماع میں گیا ہوں, لیکن یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہوتا نا کہ آپ لا کو فالو نہ کرو. یہ جو ایس او پیز بنائی گئی ہیں جہازوں میں سفر کی, یہ سب کی حفاظت کے لیے, تو اپنی جان کو خطرے میں ڈال دینا, اور صرف اپنی نہیں اپنی بھی ڈال دو, ٹھیک ہے بھائی, اپنے ساتھ دوسرے کو کیوں مروا رہے ہو. ایک بہت بڑی شخصیت پاکستان آئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ان سے کہا ہم نے آپ کو سیکیورٹی دینی ہے. انہوں نے کہا نہیں میں شہید ہونا چاہتا ہوں. تو وہ جو جنہوں نے سیکیورٹی کا کہا نا وہ پولیس, تو ہم اس محفل میں بیٹھے ہوئے تھے ان مشہور شخصیت کی, وہ کہہ رہے تھے نہیں مجھے سیکیورٹی نہیں چاہیے, کوئی بات نہیں مجھے شہادت قبول ہے. تو وہ پولیس والے نے کہا حضرت آپ اس ملک میں جا کے شہید ہو جائیں, کائنڈلی آپ یہاں نہ ہو, آپ کو شہادت کا شوق ہے دل و جان سے, لیکن یہاں شہید ہوئے نا دائیں 25-30 پولیس والے بھی آپ کے ساتھ شہید ہوں گے, پبلک بھی شہید ہوگی, اور ملک کا امیج دنیا میں کیا جائے گا, خراب ہو جائے گا. تو ہم آپ کی شہادت کے شوق کے خلاف بالکل بھی نہیں ہیں, لیکن آپ یہاں شہید نہ ہو, اس لیے ہم آپ کو یہاں سیکیورٹی فل دیں گے. باقی آپ کہیں اور کسی ملک میں جا کے اگر آپ کو شہید ہونے کا شوق ہے تو ہماری طرف سے جنت میں جانے پر آپ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں. تو اس لیے آپ جہاز میں ایس او پیز پر عمل نہیں کرتے, آپ پہ اللہ پہ توکل کرتے ہو, تو دوسروں کو نہیں مرواؤ میرے بھائی. اچھا کیا ایک وقت میں ایک ہی چھت کے نیچے نکاح اور ولیمہ ہو سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا بھائی, یہ ولیمے کے لیے الگ سے چھت, اتنی چھتیں کہاں ہیں بھائی لوگوں کے پاس. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید ولیمہ جو ہے نا سنت ہے رخصتی کے بعد. تو رخصتی کا مطلب میاں بیوی تنہائی میں جمع ہو جائیں, بس بے شک 15 منٹ کے لیے جمع ہو جائیں, یعنی دلہن گھر آ جائے شوہر کے, تو تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند کمرے میں جمع ہو گئے, گپ شپ لگا لی, بس اس کا مطلب رخصتی شریعت کی نظر میں ہو گئی ہے. تو اس کے بعد ولیمہ سنت. رخصتی سے پہلے جو ہوگا وہ شریعت میں ولیمہ نہیں کہلائے گا, اس میں سنت کا ثواب نہیں ملے گا. اور ولیمہ بہت اہم سنت ہے, حدیثوں میں جتنی تاکید ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے, لہٰذا اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے. پیسے نہیں ہیں سستا ولیمہ کر دو. جمعے کی پہلی اذان کے بعد کیا صرف خرید و فروخت کا عمل حرام ہے؟ خریدی ہوئی چیز اور کمایا ہوا مال بھی حرام ہے. خریدی ہوئی چیز کمایا ہوا مال حرام نہیں ہے, لیکن خرید و فروخت ناجائز ہے.
جس طرح حضرت علی نے خوارج پر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو صحیح کہا، عبداللہ بن عمر بھی خوارج کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اس طرح ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، کیا یہ دلیل صحیح ہے؟ یہ کسی نے کہا ہے کہ انجینئر علی مرزا نے یہ بات کہی ہے. ہاں یہ دلیل صحیح ہے کہ کافر کے الگ احکام ہیں، ہر بدعتی کافر نہیں ہوتا. تو خوارج کے پیچھے بھی نماز پڑھی گئی ہے، حالانکہ وہ باغی تھے، گناہ گار تھے، ان کو جہنم کی وعیدیں سنائی گئی. انسان جب اسلام میں دین کی جو بیسک ضرورت جو چیزیں ضروریات دین سے ہیں ان کا جب انکار کرتا ہے تو پھر اسلام سے خارج ہوتا ہے. مثال کے طور پر کوئی فرض نماز کا انکار کر دے، مثال کے طور پر کوئی تقدیر کا انکار کر دے اور تعویل بھی نہ ہو اس کے پاس کوئی، مثال کے طور پر ختم نبوت کا انکار کر دے یا توحید کا انکار کر دے، شرک کرنا شروع کر دے، نبی کو بغیر کسی تعویل کے حاضر ناظر مشکل کشا سمجھنا شروع کر دے، پھر بھائی خود بخود ہو جاتا ہے کافر. پھر ہمیں کافر کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ایسے شخص کے پیچھے نماز بھی جائز نہیں. ابے بھائی یہ حیا کے خلاف مسائل ایسے نہ پوچھا کرو یار، جائز ہے بھائی، یہ تو پوچھا ہے نا انہوں نے، جائز ہے. مفتی سے اب کسی چیز کی خرید و فروخت کے بارے میں پوچھا ہے، ان سے بولو چھپڑ میں پوچھ لینا جی. مفتی صاحب کیا دجال کی کیا بولے ساری حدیث کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق گدھا ہوگا دجال کا، یا اس دور کی کوئی سواری ہوگی جیسے کہ جہاز وغیرہ؟ کیا بہت مشکل ہے، باقی پڑھ کے مجھے بتا دو کیا لکھا ہوا ہے. دجال کے بارے میں جو گدھے کے بارے میں آتا ہے نا، تو دونوں رائیں ہو سکتا ہے، گدھا ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سواری کو گدھے سے تعبیر کیا ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام تلواروں کے سائے میں ہے. تو کیا مطلب، اب تو لڑائی کلاشن کوفوں سے ہوتی ہے، جہاد. تو اب کوئی مجاہد کہے چونکہ اسلام میں تلواروں کے سائے میں ہے لہذا میں جہاد میں تلوار سے لڑوں گا، کیونکہ سایہ تلواروں کا ہوگا تو جنت میں جاؤں گا. تو ہم کیا کہیں گے بھائی، مراد تلوار نہیں ہے، کیونکہ اس زمانے کا اسلحہ کیا تھی؟ تلوار تھی. تو تلوار ایک علامت ہے، مراد جو بھی اس زمانے کا اسلحہ ہو. تو عین ممکن ہے دجال کا جو گدھا ہے وہ گدھا نہ ہو، وہ کوئی ٹینک ہو، وہ کوئی بختربند گاڑی ہو، جو اس زمانے کا گدھا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ بھی ممکن ہے ہو سکتا ہے وہ کیونکہ خود گدھا ہوگا تو ہو سکتا ہے گدھے پہ ہی آئے وہ، کہ ترقی کے دور میں بھی بولے گدھے پہ ہی جانا ہے میں نے. کیوں ایک پرچہ تم نے بیچ سے نکالا ہے؟ ایسا ہی ہے، پڑھ لو نا اس کو، سوال ضائع نہیں کرو. مفتی صاحب کیا یہ جائز ہے میرے لیے؟ میں نے 5 لاکھ کی زمین خریدی، 40,000 بیانہ دیا، اسٹیمپ پیپر پر لکھ دیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر دے دوں گا، اور 2 دن میں اس زمین کو میں نے 6 لاکھ میں بیچ دیا، 5 اس کو دی، 1 لاکھ خود لیا. ہاں جائز ہے، زمین قبضے کے بغیر بھی بیچ سکتے ہیں. منقولی اشیاء جو ہے نا، موویبل اشیاء، ان کو آگے بیچنا جائز نہیں ہے جب تک کہ ان پہ خود قبضہ نہ کر لیا جائے. لیکن زمین کوئی موویبل چیز نہیں ہے، منقولی چیز نہیں ہے، نقل نہیں ہو سکتی یہاں سے وہاں. تو اس میں ہبہ میں تو ضروری ہے، گفٹ جب کوئی دے تو قبضہ ضروری ہے، لیکن بیچنے کے لیے قبضہ ضروری نہیں ہے. خریدی اور آگے کسی کو پہنا دیا آپ نے، یعنی بیچ دیا آپ نے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ زمین کا وجود ہو، اس کی لوکیشن معلوم ہو، پتہ ہو کہ کہاں ہے، خالی فائلیں نہیں ہو. بعض دفعہ ابھی ایک شروع ہو رہی ہے ایک پروجیکٹ، فائلیں بک رہی ہیں، 5,000 کی فائل لی، 10,000 کی پہنا دی. یہ جائز نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ فائل کے پیچھے زمین ہونی چاہیے، پتہ ہو یہ زمین ہے جی، آپ جا کے دیکھ سکو، ہاں بھائی اگر دیکھنا چاہو تو یہ زمین ہے، یہ نمبر ہے اس کا. تو بعض دفعہ فائلیں ہوتی ہیں پیچھے کچھ ہوتا ہی نہیں اس کے، وہ کہتے ہیں ابھی تو پیسے آئیں گے تو ہم پروجیکٹ شروع کریں گے، تو پھر جائز نہیں ہے. پھر فیس ویلیو پہ تو بیچ سکتے ہو کہ جتنے کی فائل لی اتنے کی پہنا دی، پروفٹ نہیں لے سکتے. ہاں فلیٹ بھی ایسے، فلیٹ آپ نے خریدا قبضے سے پہلے آگے کسی کو پہنا دیا. لیکن خریدنے کا مطلب کیا ہے یہ سمجھو، آپ کے رسک میں آ گیا ہو. جیسے آپ نے فلیٹ خریدا، بیانہ دے دیا، اب آپ کا فلیٹ ہو گیا، اتفاق سے فلیٹ میں آگ لگ گئی، تو آپ کا نقصان سمجھا جائے. وہ اسٹیٹ ایجنٹ کہے بھائی آپ کا فلیٹ تھا، بیانہ تھا، یہ تو آپ ابھی بے شک کاغذ میں آپ کے نام نہیں ہوا ہے، لیکن یہ ہے کس کا؟ آپ کا ہے. ابھی گویا کہ آپ نے پیمنٹ بھی نہیں کی لیکن آپ کا ہے، تو اب تباہ ہوا ہے تو آپ کا نقصان.
تو اتنا رسک آ چکا ہو تو آگے بیچ سکتے ہیں, کیونکہ بعض دفعہ رسک میں نہیں آتا. آپ نے خالی فائل لی, ابھی فلیٹ کو یہی سمجھا جا رہا ہے کہ یہ اسی کا ہے جس نے بیچا ہے, آپ کو تباہ ہو گیا تو اسی کا نقصان سمجھا جا رہا ہے, تو پھر نہیں. شریعت میں اصول یہ ہے کہ جس چیز کا آپ نقصان نہیں اٹھاتے نا, اس کا پروفٹ بھی نہیں اٹھا سکتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب پلاٹ آپ نے خریدا, اس پوزیشن میں آ گیا وہ پلاٹ کہ اگر اس پہ قبضہ ہوا تو آپ کا نقصان سمجھا جائے گا, ڈاکوؤں نے قبضہ کر لیا تو اب یہ سمجھا جائے گا بھائی آپ کا نقصان ہے. تو اس لیے جب فلیٹ خریدو نا, تو آگے بیچنے سے پہلے جو مالک ہے اس کو کہہ دیا کرو بھائی اب یہ میرا ہے, یہ اس کا اچھا برے کا ذمہ دار کون ہے, میں ہوں. تو اس پوزیشن میں آئے گا تو اب پھر آگے آپ اس کو بیچ سکتے ہو. اس پوزیشن میں اگر نہیں آیا تو پھر یہ خریدنا کہلاتا ہی نہیں ہے شریعت. سمجھتے ہو؟ یعنی ایسا خریدنا نہیں کہلاتا جس کی بیس پہ آگے بیچنا آپ کے لیے